اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون صدق اللہ مولانا العظیم۔ آج کے سبق میں بنی اسرائیل کے تعلق سے گفتگو ہوگی۔ بنی اسرائیل کہتے کسے ہیں، اس کو ہمیں سمجھنا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم بنی اسرائیل پر کیا کیا انعام اور کیا کیا احسان فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا تذکرہ فرمایا ہے۔ جو انعامات اور احسانات قوم بنی اسرائیل پر کیے، اللہ نے ان کا تذکرہ محض اس لیے کیا ہے ان کو یہ یاد ہو جائے، ان کو پتہ چل جائے کہ دیکھو تمہارے آباء و اجداد پر جب جب آزمائش آئی، جب جب مصیبت آئی، پریشانی آئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوازشوں کی برسات کر دی ان پر، لیکن تم پھر بھی ناشکرے رہے۔ تو ان احسانات کو یاد کرو، ان انعامات کو یاد کرو۔ مطلب یہ ہے کہ ان کو یاد کرو گے، احسانات کو یاد کرو گے تو شکر گزار رہو گے، اللہ کا شکر ادا کرو گے۔ اللہ فرماتا ہے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل یاد کرو تم میرے ان احسانات کو، یاد کرو تم میرے اس احسان کو، انعمت علیکم جو میں نے تم پر فرمایا، وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور میں نے تمہیں فضیلت عطا فرمائی سارے جہان پر، تمہیں اتنا نوازا میں نے کہ تمام دنیا والوں پر تمہیں فوقیت دے دی، تمہیں فضیلت عطا کر دی، تو تم میرے احسان کو یاد کرو۔ اب بنی اسرائیل، یہ اسرائیل کون ہے؟ اسرائیل اصل میں لقب ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام یہ بیٹے ہیں حضرت اسحاق علیہ السلام کے، اور حضرت اسحاق علیہ السلام بیٹے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، اور بھائی ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام بھتیجے ہوئے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے، اور بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کے، پوتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے۔ ان کا لقب اسرائیل تھا۔ اب ان کی جو بھی نسل چلی، ان کی جو اولاد ہوئی، وہ بنی اسرائیل کہلائی، یعنی اسرائیل کے بیٹے۔ عربی میں
ابن کے معنی آتے ہیں بیٹے کے، اسی سے بنی آیا۔ ایسے آپ ترجمہ کریں، یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل کے بیٹو، اذکروا نعمتی، میرے احسان، اس احسان کو یاد کرو، ذکر کرو، یاد کرو، التی انعمت علیکم، جس احسان کو میں نے تم پر کیا، جو احسان میں نے تم پر فرمایا، اور میں نے وانی فضلتکم علی العالمین، اور میں نے تمہیں فضیلت عطا فرمائی سارے جہان پر۔ تو ان کی اولاد سمجھ میں آیا بنی اسرائیل کون کہلائے؟ ہاں، جو آج اسرائیل کے اندر پورا ملک بنا لیا ہے ان یہودیوں نے، فلسطین کو غصب کر کے، اور ظلم ڈھا رہے ہیں مسلمانوں پر۔ فلسطین پر بہت تھوڑا رہ گیا، پورا ملک مسلمانوں کا تھا، عربوں کا تھا، عرب ملک تھا فلسطین کے نام سے۔ اس پر یہ لوگ قابض ہوئے جب برٹن حکومت دنیا میں آئی، ادھر آئی مڈل ایسٹ وغیرہ میں، تو اس وقت یہودیوں کو لا لا کے بسایا گیا یوروپ سے، اور مسلمانوں کی زمین کو غاصبانہ قبضہ کر کے ان پر ان کی آبادیوں کو، ان کی عمارتوں کو بڑھایا گیا، بسایا گیا، تعمیر کیا گیا، اور مسلمانوں کی آبادیوں پر بلڈوزر چلائے گئے، ان کی عزت و آبرو کو پامال کیا گیا، ان کے بچوں کو تڑپا تڑپا کے جیلوں کی سلاخوں میں شہید کیا گیا۔ نہ جانے کتنی مسلم عورتیں، وہ عرب عورتیں بیوہ ہو گئیں، اور کتنے بچے یتیم ہو گئے۔ 50 سال سے زائد گزر چکا ہے۔ اتنا لمبا عرصہ گزرنے کے بعد آج سعودیہ بھی خاموش ہے، اور ارد گرد کے مسلم ممالک، مصر ہو، جارڈن ہو، لبنان چھوٹ پھوٹ وارداتیں کرتا ہے، حزب اللہ ہے وہاں، اور اس پہ جو ہے وہ حزب اللہ پر پابندیاں عائد ہیں، اس کو آتنکوادی سنگٹھن گھوشت کر رکھا ہے۔ تو یہ ہے، کوئی مسلمانوں کے لیے آواز اٹھائے تو وہ آتنکوادی بن جاتا ہے، اپنے بھائی کے لیے آواز بلند کرے تو آتنکوادی۔ اور آتنکواد اصل یہ ہے کہ نہتوں کو مارا جائے، ان کی املاک کو لوٹا جائے۔ ارے آتنکوادی تو وہ یہودی ہے جو غاصبانہ طور پر وہاں آباد ہو گئے اور ظلم کر رہے ہیں مسلمانوں پر۔ آج ہماری منتشر ہونے کی بنیاد پر ایک چھوٹا سا ملک، عربوں کے دل میں، پورے چاروں طرف سے عرب ممالک ہے، چھوٹا سا ملک یہودیوں کا ناک میں دم کرے پڑا ہے۔ وجہ سب کو لڑا دیا، سارے مسلم، سعودیہ یمن سے لڑ رہا ہے، قطر سے لڑ رہا ہے، آپس میں اتنی چپکلس ہے، اتنی وہ نا اتفاقی ہے، اور اتنی نفرتیں ہیں ایک دوسرے سے کہ متحد نہیں ہو سکتے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی عرب کی سرزمین بنجر نہیں ہے، تاریخ دہرانے والے پیدا ہوتے رہے ہیں۔ کبھی محمد بن قاسم پیدا ہوئے جنہوں نے حکومت اسلامیہ کو ہندوستان تک پھیلا کے رکھ دیا، اور طارق بن زیاد پیدا ہوئے جنہوں نے اسلام کو اور سلطنت اسلام کو یوروپ تک پہنچا دیا، سمندر کے پار، اور گھوڑے دوڑا دیے سمندر میں۔ علامہ اقبال نے انہی کی جرأت مردانگی کو دیکھ کے کہا تھا، دشت تو دشت ہیں دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ حضرت عقبہ بن نافع رحمۃ اللہ تعالی علیہ اسلامی لشکر کے سپہ سالار ہیں۔ حضرت جب آپ نے قیروان فتح کیا، اور قیروان افریقہ کا آخری شہر تھا، جب قیروان فتح کیا تو جذبات میں جا کے آپ نے گھوڑے کو سمندر میں ڈال دیا، آگے سمندر تھا، اور کافی دور تک گھوڑے کو تیراتے ہوئے لے گئے، اور تلوار کو فضا میں بلند کر کے عرض کرتے ہیں، مولا اگر یہ سمندر درمیان میں حائل نہ ہوتا تو تیری عزت کی قسم میں اسلام کو دنیا کے اس کونے تک پہنچاتا۔
یہ لوگ تھے. ان کا مزار وہیں قیروان کے اندر ہے. وہاں سے اندلس یعنی اسپین صرف 10 میل کے راستے پر ہے. 10 میل کا سمندر کا فاصلہ ہے. اور طارق بن زیاد نے موسیٰ بن نصیر کی سپہ سالاری میں، موسیٰ بن نصیر کی گورنری میں، ساؤتھ افریقہ کے جب گورنر بنا کے بھیجے گئے ولید بن عبد الملک بن مروان کے دور میں، جو سلطنت امیہ کا دور آیا، جب ولید بن عبد الملک بن مروان کا تابناک دور رہا ہے، اس کے بعد ولید بن عبد الملک کا دور آیا، سلطنتیں پھیلیں، اسلام کا رقبہ پھیلتا چلا گیا ادھر ہندوستان تک اور ادھر اندلس تک پہنچا. اور پھر جب یہ لوگ سمندر میں گئے، سمندر میں انہوں نے کشتیاں ڈالیں، کشتیوں پہ جن پر سوار ہو کر پہنچے تو جبل الطارق، وہ اس پہاڑ پر جہاں اندلس پہنچے یورپ کی سرزمین پر، وہاں پر پہنچ کے وہاں پہاڑی پر جب لنگر انداز ہوئے اور باہر اسلامی لشکر نکلا، نکلنے کے بعد حضرت طارق بن زیاد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے، جو اس ٹکڑی کے سپہ سالار تھے اور جو اسلام کو وہاں تک پھیلانے کے لیے پہنچے تھے، اور یہ ایسے نہیں تھا، وہاں بہت لمبی کہانی ہے. وہاں کا بادشاہ ظلم کرتا تھا، عیسائیوں ہی پہ ظلم کرتا تھا، عیسائی سلطنت تھی. تو وہاں کا جو وزیر تھا اس کی لڑکی پر دست درازی کی وہاں کے راجا نے، جو وہاں کا راجا جو تھا اس نے اس کی عزت کو پامال کرنا چاہا، پامال کر ہی لی بلکہ اس کی عزت لوٹ لی. تو اس کے باپ نے قسم کھائی تھی. تو اس نے پھر یہاں پر آگے مسلمانوں سے اپیل اور گزارش کی کہ آپ ہمارے یہاں آئیں اور امن قائم کریں. تو طارق بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ چند مسلمان سپاہیوں کو لے کر پہنچے، اور جن کشتیوں پر سوار ہو کر جب اندلس کی سرزمین پر پہنچے، اور جبل الطارق، اس کا نام آج بھی جبل الطارق ہے. جبل کہتے ہیں پہاڑ کو، اور طارق ان کا نام تھا. اس پہاڑی پر جہاں جب یہ اترے، جا کے اترنے کے بعد میں، اور آپ نے کچھ نہیں کسی سے کچھ کہا، فوراً آپ نے جتنی کشتیاں تھیں سب جلا دیں، آگ لگا دی. سارے سپاہی پریشان ہکے بکے، یہ کیا کیا؟ حیرت کی بات تھی کہ کشتیاں جو ہمارا سادھن تھیں، جو ہمارا ذریعہ تھیں، یہ غیر ملک ہے، یہاں کوئی مسلمانی آبادی نہیں، یہاں قریب کوئی دور دور تک مسلمان نہیں، یہ عیسائیوں کا ملک ہے، غیر ایمان والوں کا ملک ہے. یہاں اگر ہمیں شکست ہو گئی تو یہ تو ہمارا ذریعہ تھا، ہم بیٹھتے اور اپنے افریقہ واپس چلے جاتے. اب تو یہ کشتیاں جلا دی. یہ آپ نے کیا کیا؟ طارق بن زیاد نے وہ خطبہ دیا تھا اور وہ اسپیچ کی تھی اسلام کی بقا اور تحفظ کے لیے، اور اسلام کے ناموس کے جھنڈے گاڑنے کے لیے اندلس کی سرزمین پر وہ خطاب دیا تھا. آج بھی تاریخ کے صفوں میں ثبت ہے. آپ نے اللہ کی حمد و ثنا کرنے کے بعد کہا تھا کہ میرے جیالو، اسلام کے سپاہیوں، اسلام کے شہزادوں، آج ہم اس سرزمین پر آئے ہیں، یہاں اسلام کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے. یہاں یا تو ہم اسلام کا یہاں پر غلغلہ کریں گے، اسلام کو یہاں پر پھیلائیں گے، اسلام کو فتح نصیب ہوگی، یا پھر اللہ کے نام پر اسلام کی نشر و اشاعت میں ہم جان شہادت نوش کر لیں گے. کیوں؟ میں نے اپنی کشتیوں کو جلا دیا ہے، اب ہمارے پاس سوائے اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے سوائے جنگ کرنے کے کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے. اور پیچھے مڑنے کے لیے ہمارے پاس جو سادن تھا، جو ہم ذریعہ سمجھ رہے تھے جن کو، اس کو میں نے ختم کر دیا، خاکستر کر دیا. اب صرف ہمارا بھروسہ اس پروردگار پر ہے، وہ ہمیں غلبہ دے گا یا اپنے دین کی راہ میں، اسلام کی راہ میں ہمیں شہادت نصیب فرمائے گا. اور پھر زمانے نے دیکھا حضرت طارق بن زیاد کی سپہ سالاری میں مٹھی بھر مسلمانوں نے اندلس کی سرزمین پر شاندار فتح پائی. اللہ نے انہیں فتح و نصرت سے نوازا. وہ ڈاکٹر اقبال نے بڑا پیارا کہا ہے
دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، دو عالم سے بیگانہ کرتی ہے جس کو عجب عشق ہے لذتی آشنائی، کہ شہادت ہے مطلوب، شہادت ہے مقصود مطلوب مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ انہیں مال غنیمت کا وہ نہیں ہے کہ مال مل جائے گا بہت، بلکہ یہ ہے کہ ہم اسلام کو یہاں نافذ کریں گے۔ تو آپ دیکھیں کہ آج یہ تاریخ کے وہ جھروکے ہیں جن کی تھوڑی سی جھلک میں نے آپ کو دکھائی۔ ہمیں پتہ ہونا چاہیے، آج ہماری نسلیں تاریخ سے ناواقف ہیں، تاریخ پتہ ہی نہیں ہے ہمارے اسلاف نے کیسی قربانیاں دی ہیں، سب کچھ چھوڑا، بیوی بچوں کی طرف مڑ کے نہیں دیکھا، نہ ان کے دل میں یہ خیال تھا کہ ہمارے بچے یتیم ہو جائیں گے، بلکہ شوق جہاد تھا، شوق تھا یا تو ہم شہادت کا جام پی لیں گے یا پھر اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں شہید ہو جائیں گے۔ شہادت ہے مطلوب مقصود و مطلوب مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ تو عیسائی یہ آج ہماری نا اتفاقیوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، یہودی وغیرہ، اور یہودیوں پر اللہ نے کتنی نعمتیں کی، کتنے احسانات کیے، انہوں نے سب بھلا دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے، اے اسرائیل کے بیٹو، اے بنی اسرائیل، یاد کرو میرے اس احسان کو جو میں نے تم پر کیا۔ میں نے تمہیں تمام جہان پر فضیلت عطا کی۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، اور ڈرو اس دن سے، ڈرو قیامت کے اس دن سے جس دن کوئی انسان دوسرے انسان کا کچھ بدلہ نہ بنے گا۔ آج ہمارے یہاں پر جو تکیے دوسرے پر رہتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ یہ آدمی ہمارے کام آئے گا، یہ آئے گا۔ ہاں، اگر واقعی وہ اللہ والا ہے، اگر آپ نے اس کی خدمت کی ہے تو وہ کام آئے گی۔ اور اگر آپ یہ کہیں کہ آخرت میں ہمیں کوئی بچا لے گا، تو اس وقت تو ماں بھی آپ سے بھاگ رہی ہوگی، باپ بھی بھاگ رہا ہوگا، بیٹا بھی بھاگ رہا ہوگا۔ اللہ فرما رہا ہے، یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ، اس دن انسان اپنے بھائی سے بھاگ رہا ہوگا۔ یفر المرء من اخیہ، اس دن انسان، اس قیامت کے دن انسان اپنے بھائی سے بھاگ رہا ہوگا۔ اسے تو اپنے بڑے کہ میں کہاں سے نیکیاں دے دوں، مجھے تو خود ضرورت ہے۔ آج دنیا میں ہم نیکیوں کے خوگر نہیں ہیں، آج ہم دنیا میں نیکیاں کمانے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور وہاں پر جب نامہ اعمال تولے جائیں گے، نیکیوں کا وزن کیا جائے گا، اس وقت یاد آئے گا ہم کاش نمازیں نہ چھوڑتے، کاش ہم رات کی تنہائیوں میں بیدار ہوتے، قرآن کی تلاوت کرتے، کاش ہم نفل نماز پڑھتے، اللہ کو راضی کر لیتے، تو آج یہ دن دیکھنے کو نہ ملتا۔ اور یہ دن ہم دیکھتے، اس دن دیکھنے کو نہ ملنے کا مطلب کیا ہے؟ یہ حالات نہیں آتے ہمارے سامنے، ہم بخش دیے جاتے۔ یا پھر المرء من اخیہ، اس دن انسان اپنے بھائی سے بھاگ رہا ہوگا، وامہ وابیہ، اور اپنی ماں سے بھاگ رہا ہوگا، اپنے باپ سے بھاگ رہا ہوگا، وصاحبتہ وبنیہ، اپنی بیوی سے بھاگ رہا ہوگا، اور اپنی اولاد سے بھاگ رہا ہوگا۔ آپ اندازہ لگائیں، یہ وہ دن آنے والا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے، وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، اور تم ڈرو اس قیامت کے دن سے جس دن کوئی انسان کسی انسان کا کوئی بدلہ نہ بن سکے گا، ولا کچھ بدلہ نہ بن سکے گا، ولا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ ولا يُؤْخَذُ مِنْهَا، اور نہ اس دن کسی کی سفارش قبول کی جائے گی، اور نہ کچھ لیا جائے گا، ہے نا، اس کی طرف سے کچھ لے، ولا یؤخذ منها عدل، اور نہ ہی کسی کے انصاف کو قبول کیا جائے گا اس دن، ولا هم ينصرون، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ کہ اگر گناہ گار ہوں گے،
دامن میں گناہ سمیٹ کر لے گئے ہوں گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا. اس لیے اللہ سے ڈرو. آج غنیمت ہیں یہ ایام جو زندگی کے ملے ہوئے ہیں. اللہ سے ڈرو, عبادت گزار بن جاؤ, نیکیاں کمانے والے بن جاؤ اور گناہوں سے توبہ کرنے والے بن جاؤ. رونے کا وقت ہے جو ہم نے وقت نکال دیا, اللہ سے توبہ کرو. صدق اللہ مولانا العظیم. اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. پروردگارہ کریمہ کارسازہ بندہ نوازہ, میں نے قرآن کی تلاوت کی, ترجمہ و تفسیر بیان کرنے کی کوشش کی. میرے بیان کرنے میں, تیرے ان بندوں کے سماعت کرنے میں قصداً صحباً ادباً کسی بھی طرح کی کوئی غلطی ہو مولا اپنے فضل سے معاف فرما. اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ہم سب کے لیے, ہم سب کے اہل و عیال کے لیے اس کو ذریعہ نجات بنا. ہمارے دلوں کو منور فرما, ہماری روحوں کو جلا فرما, ہمارے اعمال کو مشفع فرما. یا اللہ ہم سے وہ کام لے جس سے تو راضی رہے, ہم سے وہ کام نہ لے جس سے تو ناراض رہے. یا اللہ ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا امتی بنا دے, قرآن سے محبت کرنے والا بنا دے, قرآن کا قاری بنا دے, قرآن پر عمل پیرا رہنے کی توفیق عطا فرما دے. یا اللہ قرآن کا عامل بنا دے. اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سب لوگ کلمہ طیبہ پڑھیں, استغفار پڑھیں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.